الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلوات کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب دی وقار، خالق ارض و سماوات کے فضل اور توفیق کے ساتھ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں جمع ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یقیناً یہ رب تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہم سب کو بار بار اس طرح کی عظیم سعادتیں دیکھنا نصیب فرمائے. احباب بھی وقار، آج احباب کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس کے ضمن میں کچھ باتیں احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. چونکہ رمضان المبارک رواں دواں ہے، اس مہینے میں احباب نے اپنے اموال کی اور اپنے بدنوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آج ہم زکوٰۃ کے احکام کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ کی شریعت کے اندر اہمیت کیا ہے، قرآن و سنت کے اندر اس کی ادائیگی پہ رب تعالیٰ انعام کیا عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی گرفت کس انداز سے ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں آج کے درس میں ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو احباب دی وقار، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. ارشاد فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بناؤ. یعنی بندے کے پاس جو رب تعالیٰ کی عطا سے آیا ہوا مال ہوتا ہے، اگر بندہ اس مال میں سے اللہ کی راہ میں کچھ مال صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اب یہ جو باقی ماندہ مال ہوتا ہے یہ پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے. اور اگر بندہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر سارے کا سارا مال بندے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. پہلے ہم اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں مال عطا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے نوازتا کس انداز سے ہے. تو اس کے حوالے سے
قرآن کریم کے اندر تیسرے پارے میں ایک آیہ بینہ ہے جس میں خالق ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ جل شانہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دے کے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، کہ جس دانے میں سے 7 کونپلیں پھوٹی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر کونپل پر رب تعالیٰ نے 100 دانے پیدا فرمائے۔ پھر یہاں پر بھی اکتفانی فرمایا، ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرما دیتا۔ کتنی خوبصورت مثال دی۔ فرمایا کہ جیسے کوئی بندہ ایک گندم کا دانہ زمین کے اندر بو دیتا ہے، اب وہ دانہ ایک زمین کے اندر دباتا ہے، اس دانے سے 7 کونپلیں پھوٹ پڑتی ہیں، 7 شاخیں نکل آتی ہیں۔ ان 7 شاخوں میں سے جب ہر شاخ کے اوپر سٹا بنتا ہے تو اس سٹے کے اندر فرمایا 100 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بندے نے ایک دانہ زمین کے اندر دبایا، اس میں سے 7 کونپلیں پھوٹی، 7 ہو گئے، پھر 7 کونپلوں میں سے ہر کونپل پہ 100 دانے بنے، تو ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 700 دانے بن گئے۔ یعنی بندے نے زمین کے اندر ایک دانہ دبایا تھا، لیکن جب وہ پھلا پھولا تو اس ایک دانے کی جگہ پہ 700 دانے رب تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ اور پھر یہاں پہ بھی اکتفانی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی دگنا عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا ہے، بڑا علم والا ہے، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ پوری کائنات کے خزانے سارے اسی نے پیدا فرمائے ہیں، اسی کی ملکیت میں ہے، وہ جسے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ تو احباب دی وقار کتنی خوبصورت مثال ہے کہ جیسے بندہ ایک دانہ زمین کے اندر بو دیتا ہے، ظاہراً تو وہ دانہ بندے کے پاس سے کم ہو گیا، ایک دانہ اس کے گندم میں سے نکل گیا، لیکن وہ ایک دانہ جو ظاہراً کم ہوا ہے، حقیقتاً وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو ایک دانہ ظاہراً ختم ہوا تھا، وہ 700 دانوں کی شکل میں بندے کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے مثال دی اسی طرح سے، فرمایا جب بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کرتا ہے، ظاہراً تو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس 40 روپے تھے، میں نے 1 روپے زکوٰۃ کے طور پہ عطا کر دیا، میرے پاس سے 1 روپے کم ہو گیا، ظاہراً ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ 1 روپے کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ کم نہیں ہوا۔ جیسے گندم کا ایک دانہ ظاہراً کم ہوا تھا، لیکن حقیقتاً وہ اتنا بڑا، اتنا پھلا پھولا کہ 700 دانے بن گئے۔ ایسے ہی جب بندہ زکوٰۃ میں یا کسی بھی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، وہ دیتا تو 1 روپے ہے، ظاہراً تو اس کے پاس 1 روپے کم ہوا، لیکن حقیقتاً وہ اس انداز سے رب تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے کہ بندے کو اس ایک دانے کی وجہ سے، 1 روپے کی وجہ سے بعض اوقات رب تعالیٰ مالا مال فرما دیتا۔
تو احباب دی وقار، اس طرح کی ایک حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے حلال مال میں سے، یہ شرط لگائی ہے کہ حلال مال میں سے کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو فرمایا رب تعالیٰ اسے اس طرح سے پرورش دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے گائے کے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، کہ وہ ہوتا تو چھوٹا سا بچہ ہے لیکن بندہ اسے دودھ پلاتا ہے، اسے چارہ ڈالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور دن بدن وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور 2-3 سال کے اندر وہ ایک 8-10 من کا بیل بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال دے کے سمجھایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی بندہ ایک بچڑے کی پرورش کرتا ہے اور دن بدن وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اسے اس طرح سے پرورش دیتا ہے جیسے وہ بچڑے کی پرورش ہوتی ہے۔ تو جیسے بچڑا دن بدن بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی فرمایا اس کا وہ ایک گٹھلی کے برابر کیا ہوا صدقہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی پرورش ہوتی جاتی ہے، اور قیامت والے دن فرمایا اس کا وہ گٹھلی کے برابر دیا ہوا صدقہ قیامت والے دن نیکیوں کے ایک بہت بڑے پہاڑ کی شکل میں بندے کے سامنے موجود ہو۔ تو یہ انعام ہے کہ جب بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو احباب دی وقار رب تعالیٰ نے بھی انتہائی خوبصورت مثال کے ساتھ اسے بیان فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انتہائی خوبصورت مثال کے ساتھ اسے بیان فرمایا کہ جب بندہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے وہ دیتا اگرچہ تھوڑا ہے لیکن رب تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو احباب نے اکثر سنا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آئے گا رب تعالیٰ اس کی مثل اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ کم از کم ہے، رب تعالیٰ جس کے لیے چاہے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ہر عام بندہ بھی جب نیکی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے 10 گنا تو عطا فرما ہی دیتا ہے، لیکن جس قدر بندے کا اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے اس قدر اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک بندے کے اخلاص میں کمی تھی، اس نے 1 روپے دیا، اسے رب تعالیٰ 10 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرے بندے کے اخلاص میں تقوی میں اس سے اعلیٰ درجہ تھا، رب تعالیٰ اسے 70 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے تقوی کی بہت بلند چٹان تھی، تو جس قدر زیادہ اخلاص ہوتا چلا جائے گا اسی قدر رب تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ جسے رب تعالیٰ 1 کے بدلے میں 700 گنا عطا فرمائے گا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ جسے رب تعالیٰ 1 کے بدلے میں بغیر حساب و کتاب کے عطا فرما دے گا۔ یہی وجہ تھی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مٹھی پر جو اللہ کے راستے میں خیرات کر دے اور بعد میں آنے والا بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو حضور نے فرمایا وہ میرے صحابی کی مٹھی پر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اخلاص ہے کہ صحابہ کے دل کے اندر جو ایمان کی کاملیت تھی، ان کا جو تقویٰ تھا، ان کا جو اخلاص تھا، ہمارے اندر وہ کہاں؟
ہمارے اندر ایسا تقوی اور اخلاص کہاں؟ اور پھر ایک وجہ یہ بھی فقہا نے بیان فرمائی کہ اگر ایک بندے کے پاس کم مال ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، جبکہ ایک بندے کے پاس مال ہی وافر مقدار ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، تو بندہ جس تناسب سے خرچ کرتا ہے رب تعالیٰ بھی اسی تناسب سے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 100 روپے تھا، اس نے اس میں سے 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو اس نے گویا کہ 10 گنا دیا، رب تعالیٰ بھی اسے 10 گنا عطا فرمائے گا۔ اور ایک بندے کے پاس تھے ہی ٹوٹل 10 روپے اور اس نے 10 کے 10 اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، اب ظاہراً اس نے بھی 10 دیے ہیں، اس نے بھی 10 دیے ہیں، لیکن حقیقتاً بہت زیادہ فرق ہے کہ اس نے اپنے مال میں سے 10% دیے ہیں اور اس نے اپنے مال کو 100% اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو یہ فلسفہ ہے کہ جو کہیں احادیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں دے تو اسے 10 گنا ملتا ہے، کہیں آتا ہے کہ رب تعالیٰ 70 گنا عطا فرماتا ہے، کہیں آتا ہے کہ رب تعالیٰ 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو بندے کے پاس جس طرح کا مال ہے، جس تناسب سے وہ خرچ کرتا ہے، رب تعالیٰ اسی تناسب سے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جس قدر بندے کا تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، جس قدر بندے کا کمال درجے کا اخلاص ہوگا، رب تعالیٰ اسی انداز سے بندے کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ پھر احباب دی وقار، یہ تو تھی صدقات و خیرات کرنے کی فضیلت کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے انعام کس طرح سے عطا فرماتا ہے۔ لیکن احباب دی وقار، اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا رہتا ہے، اس میں سے غریبوں فقیروں کا حق نہیں نکالتا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ صحیح معنوں میں سے نہیں نکالتا، تو پھر احباب دی وقار یہی مال بندے کے لیے قیامت والے دن وبال جان بن جائے گا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں فرماتے، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اے پیارے حبیب ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دے کہ یہ جو مال انہوں نے جمع کر کے رکھا بینک بیلنس کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں، مال تجارت کی شکل میں، کروڑوں کا سامان گودام کے اندر پڑا ہے، لیکن زکوٰۃ دیتے ہوئے بندے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو احباب دی وقار یہی مال جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر بندے کے لیے زیادہ وبال جان بنتا چلا جائے گا۔ اور اس سے اگلی آیت میں خالق ارض و سماوات نے اسے بیان فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر ان کے مال کو تپایا جائے گا۔ پھر فرمایا فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر فرمایا کہ اس جہنم کی آگ کے اندر تپائے ہوئے مال کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ رب تعالیٰ کے فرشتے ایسے بندے کو مزید رسوائی کے اندر مبتلا کرتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تو نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا
ما کنتم تکنزون، اور کہیں گے کہ اب اس مال کا مزہ چکھ جو تو جمع کر کے رکھا کرتا۔ تو اس لیے احباب دی وقار، جس بندے کو رب تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، اس نے اگر اللہ کی راہ میں سے اس مال میں سے خرچ کیا تو یہی مال اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، یہی مال اس کے لیے قیامت کے اندر بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑوں کی شکل میں موجود ہوگا۔ لیکن اگر مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، اسے سنبھال کے رکھتا رہا، یہ ڈرتا رہا کہ 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ زکوٰۃ دے دی تو لاکھ پورا کم ہو جائے گا، تو احباب دی وقار وہ 1 لاکھ جو تم نے بچایا، اس نے باقی 39 لاکھ کو بھی جہنم کی آگ بنا دیا، اور اس سارے مال کے ذریعے قیامت والے دن بندے کے بدن کو داغا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپے ہوئے مال کے ساتھ بندے کے جسم کو داغا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تو اپنے لیے جمع کر کے لایا۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال جو بندے نے جمع کر کے رکھا اور اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو فرمایا قیامت والے دن رب تعالیٰ اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل کے اندر پیدا فرمائے گا۔ اور گنجا سانپ، اس کی فقہاء نے تشریح یہ کی کہ سانپ جب 1000 سال اس کی عمر ہوتی ہے تو اس کے سر کے اوپر بال اگاتے ہیں، اور جب پھر مزید 1000 سال اس کی عمر ہوتی ہے تو وہ جو بال اگے ہوتے تھے وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، وہ گنجا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ 2000 سال عمر کا سانپ کتنا بڑا سانپ ہوگا، اس طرح ایک سانپ کی شکل کے اندر اس بندے کا وہ مال جس میں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ مال قیامت والے دن گنجے سانپ کی شکل میں بندے کے پاس آئے گا اور بندے کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ بندے کے منہ کی باچھوں کو پکڑ کے چیرے گا اور ساتھ کہے گا کہ میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو جمع کر کے رکھا کرتا تھا۔ تو اس لیے احباب دی وقار، اگر اللہ نے مال دیا ہے، یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، رب تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر بندہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جائے تو یہی مال بندے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، دنیا و آخرت میں بندے کی عزت و آبرو کا اور بندے کے سکون اور اطمینان کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، تو پھر یہی مال دنیا کے اندر بھی بے سکونی کا سبب بنے گا کہ اس مال کی حفاظت کی وجہ سے بندے کو رات کو نیندیں نہیں آئیں گی، عمدہ قسم کے محلوں میں رہنے کے باوجود، عالی شان قسم کے بیڈوں کے اوپر، نرم گدوں کے اوپر، اے سی کمرے میں سونے کے باوجود بھی اسے اطمینان حاصل کرنے کے لیے، سکون کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑیں گی۔ لیکن اگر مال میں سے زکوٰۃ ادا کی ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے وہ مال میں سے ادا کیا ہوگا، تو پھر 1 فٹ پاتھ پہ بھی سوئے گا، گرم ریت کے اوپر بھی سوئے گا، رب تعالیٰ وہاں بھی اسے اطمینان اور سکون کی نیند عطا فرما دے گا۔ تو احباب دی وقار، اس لیے ہم سب کے لیے اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جسے مال عطا فرمایا وہ اپنے مال میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے وہ ادا کرتا چلا جائے۔ اس کی وجہ سے رب تعالیٰ مال میں برکت بھی عطا فرمائے گا، مال کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور یہی مال دنیا و آخرت میں بندے کے لیے عزت کا سبب بنے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کیا، حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمہ انہوں نے بیان فرمایا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو۔ فرمایا تم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعے کے اندر بند کر لو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جو زکوٰۃ کی مد میں چلا گیا وہ تو چلا گیا، اب جو باقی مال بچتا ہے یہ ایک تو پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے، اور دوسرا گویا کہ رب تعالیٰ اس مال کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے، کیونکہ بندے نے اس میں سے اللہ کا حق ادا کر دیا، اب رب تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی چیز کو تو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو۔ تو احباب دی وقار، جس مال میں سے اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کر دیا گیا تو یقیناً وہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے، محفوظ بھی ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ غیبی خزانے سے اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ چاہے 100 چوکیدار کھڑے کر لے، مضبوط لاکھوں کے اندر بند فرما لے، رب تعالیٰ نے جب مال چھیننا چاہا تو رب تعالیٰ کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ رب تعالیٰ ایسے انداز سے اس سے مال نکلوائے گا کہ جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ چلتے چلتے بندے کا ایکسیڈنٹ کروا دے گا، کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دے گا کہ وہ جو مال بندے نے سنبھال کے رکھا اس میں سے 40% زکوٰۃ تو اس نے ادا نہیں کی، لیکن ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا کہ اب وہ خواہش کرے گا کہ کاش میرا سارا مال لگ جائے، مجھے صحت تو نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے احباب دی وقار، رب تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، موقع دیا ہے، تو اس میں سے جو اللہ اور اس کے حبیب کا حق ہے، جو غریبوں محتاجوں کا حق ہے، وہ بندے کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی۔ ظاہراً تو بندے کو لگتا ہے کہ کچھ پیسے وہاں سے نکل گئے، لیکن حقیقتاً وہ رب تعالیٰ اس انداز سے انہیں بڑھاتا ہے کہ جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت و آبرو عطا فرمائے۔